آپ کو معلوم ہے چاہے وہ مسجد کا سروے کرائے یا غریب نواز کے آستانے کے بارے میں اول فول بکے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خدا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو ان شریروں کو تھوڑا سا موقع دیتا ہے ناچنے گانے کا، اور جب شرارت بڑھ جاتی ہے تو اللہ کے عذاب کی لاٹھی اس کا سارا غرور توڑ دیتی ہے، اور اللہ اپنے محبوب کے غلاموں کو عزت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ 1400 سال میں یہی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے کہ میری مسجدوں کا سروے ہو رہا ہے اور اس کا کیس لیا جا رہا ہے، اس کے ہمارے خلاف فیصلے دیے جا رہے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں نکلے گا پروٹیسٹ کرنے سے۔ نہ پروٹیسٹ کرنے سے کچھ ہوگا، نہ قانون پڑھنے سے کچھ ہوگا، نہ اپنے بیٹے کو لائر اور ایک بیرسٹر بنانے سے کچھ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ نہ پتھر چلانے سے کوئی فائدہ ہوگا، پتھر چلاؤ گے تو اپنے سے وہ گولی سے بھون دے گا اور مسجد اپنی جگہ رہے گی اور تمہارے بیٹوں کی جان چلی جائے گی۔ نہ پروٹیسٹ سے کام چلے گا، نہ پتھر کھانے سے کام چلے گا۔ ایک کام ہے، مسجد میں یہ دن دیکھنے کو کیوں پڑا؟ یہ شریر قسم کے لوگ جو اپنا مقصد حیات نہیں جانتے ہیں، جن کو آخرت پر وشواس نہیں ہے، جو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ بندہ ہو کر رب کریم کی عبادت گاہوں کو جہاں خدا کی عبادت کی جاتی ہے اس کے لیے ناپاک پلان بنا رہا ہے۔ یہ شریر کیا جانے، وہ شریر ہے اس لیے شرارت کا پتلا وہ شرارت کر رہے ہیں، اس کو کیا معلوم ہے؟ مگر ہم یہ جان رہے ہیں کہ میرا خدا جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میں نے اس مسجد کو کیسے ویران کیا، یا آج سروے کرے گا مسجد کو توڑ دے گا، مگر ہم نے اپنے محلے کی مسجدوں کو ویران کیا۔ 1000 کی آبادی ہے، 999 لوگ گھر میں سوئے ہیں، ایک دانت ٹوٹا ہوا بوڑھا وہ مسجد میں پہنچا ہوا ہے۔ بازار آباد ہے، کلب آباد ہے، سنیما ہال آباد ہے، 3 گھنٹے بیٹھ کر روپیہ دے کر جو آنکھ کا زنا کرتا رہا سنیما ہال میں، نیم برہنہ اور ننگی عورتوں کا تماشا آنکھ سے دیکھتا رہا اور اپنی آنکھوں کو سیکتا رہا، اسے معلوم ہے کہ 3 گھنٹہ کتنا ویلو رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ پیسہ خرچ کر کے 3 گھنٹے بیٹھ کر گناہ کیا گیا۔ یہ وہی کرتا ہے جس کو جمعہ کے دن 10 منٹ تقریر تاخیر ہو تو امام کے بھگانے کا پلان بناتا ہے، جس کو صاحب مدرسے میں تو چھٹی لیٹ سے ہو صاحب مدرسے کو بند کرنے کا پلان بناتا ہے، صاحب مسجدوں میں اگر قرات لمبی ہو جائے امام کو بھگانے کا پلان بناتا ہے۔ وہ آدمی 3 گھنٹے پیسہ دے کر سنیما ہال میں بیٹھا کیسے رہا جبکہ ایک منٹ قیمتی ہے؟ 3 گھنٹے تک پیسہ دے کے گناہ کماتا رہا، مسجدیں ویران ہوتی رہی۔ ہم نے اجاڑا مسجدوں کو، ہم نے مسجدوں کو ویران کیا۔ یہ تو آج ایک جھٹکا ہے ہمارے لیے کہ یہ ویران کرتے رہیں گے، آنکھ دوڑاتے رہیں گے، سروے کرواتے رہیں گے۔ اس سے پہلے پروٹیسٹ سے پہلے، احتجاج سے پہلے، پتھر پھینکنے سے پہلے، سڑک پہ نکلنے سے پہلے سب سے پہلا کام ہے کہ یہ مسجدیں ناراض ہم سے ہے، اس لیے یہ ناراضگی کا اظہار یہ کافر ہماری مسجدوں کو غصب کرنے پہ لگے ہیں۔ تو اب سب سے پہلا کام مسلمان سچی توبہ کرے اور مسجدوں کو آباد کرے۔ جہاں مسجدیں آباد ہونے لگیں گی جو کام دم سے نہیں نکلے گا وہ کام سجدوں سے ہوتا چلا جائے گا، وہ کام روحانی طاقت سے نکل جائے گا، وہ کام روحانی طاقت سے نکلے گا۔ تم مسجدوں کو ویران کیے، کافر بھی تیری مسجدوں کو ویران کر دیا تو تم دونوں تو برابر ہی ہو گئے۔ وہ تمہاری مسجدوں کو توڑ کے ویران کیا اور آپ نے اپنی مسجدوں میں سجدہ نہ کر کے اس کو اجاڑ دیا، اس کو ویران کیا۔ مسجدوں میں ماربل لگانے سے مسجد خوش نہیں ہوتی ہے، مسجدوں میں مینار بنایا 150 فٹ کا مینار، اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے۔ مسجدیں رہیں مٹی کی دیوار کی، مسجدوں کی چھت رہے گھاس والی، مگر اگر مسجد نمازوں سے بھری ہے تو وہ مسجد خوشحال ہے، وہ مسجد دعا کرتی ہے پوری آبادیوں کے الہی جس طرح یہ لوگ میرا پیٹ بھرتے ہیں اسی طرح ان کے گھروں کو تو خوشحالی عطا فرما دے۔ یہاں وضو خانے ہیں، ٹائلز ماربل ہے، پیسے ہیں، بہت فالتو طرح کے پیسے آ گئے۔ ایک بندہ صاحب لگا دیا 50 اے سی، اب وہ خود نماز نہیں پڑھتا، 50 اے سی لگا دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اے سی لگا دیں اور ہماری فرض نماز ہم سے معاف ہو جائے، نہیں ہوگا۔ 1 لاکھ اے سی لگا دی یہ نفل ہے اور اپنی نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ 1 کروڑ کی مسجد بنا دے یہ فرض ہے، اپنی نماز پڑھنا یہ 1 کروڑ کی مسجد بنا دے یہ نفل ہے، اور اپنا سجدہ کرنا یہ فرض ہے، یہ نماز پنجگانہ فرض اعظم ہے۔ 1 کروڑ کمبل
کمبل غریبوں میں بانٹ دے یہ نفل ہے. زکات کا 100 روپیہ یہ فرض ہے. جب تک یہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک 1 کروڑ کمبل بانٹنے والی نیکی ہنگ رہے گی, معلق لٹکی بھی رہے گی. یہ نفل معلق رہتا ہے جب تک بندہ فرض نہ ادا کرے. بندہ فرض ہے نماز پڑھنا, مسجد میں ماربل ٹائلز اے سی لگانا فرض نہیں ہے. وہ ایک اچھا کام ہے, جیسے کہ چاول اور روٹی ضروری ہے. اب سلاد, پاپڑ, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری اس کی حسن کو بڑھانے کے لیے. اب روٹی اور چاول ہی نہیں رہے, اب پاپڑ اور سلاد کھا کے آدمی زندگی گزارے گا. بیس ہے, بنیاد ہے چاول اور روٹی. اب اسی کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے سلاد ہے اور پاپڑ ہے. اسی طرح سے مقصد حیات ہے, مقصد تعمیر مسجد ہے سجدہ نماز. اب نماز ہی نہیں ہے وہ صاحب مینار بنا رہا ہے, نماز ہی نہیں ہے وہ گرینائٹ لگا رہا ہے, نماز ہی نہیں ہے وضو خانے میں پتھر چمکا رہا ہے, نماز ہی نہیں ہے اے سی لگا رہا ہے. سب بیکار ہو جائے گا, نفل ہنگ رہے گا جب تک کہ بندہ فرض نہ ادا کرے. زکات فرض ہے اور یہ کمبل بانٹنا, لنگر کھلانا نفل ہے. نماز پڑھنا فرض ہے اور یہ شب قدر میں جاگنا, شب معراج میں جاگنا اور شب برات میں جاگنا یہ نفل ہے, فرض نہیں ہے, نفل ہے. جمعہ کی نماز بہت ساری جگہوں پہ فرض نہیں ہے, اب وہاں جمعہ کے لیے مارا ماری ہے. اب فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء فرض ہے. یہ فرض کے تعلق سے غفلت اور لاپرواہی ہے, اور نفل کے تعلق سے جمعہ کے دن بھیڑ لگی ہوئی ہے. عید بقرعید نماز کی نماز واجب ہے, فرض نہیں ہے. ظہر اس سے زیادہ تاکیدی نماز ہے, ظہر فرض ہے, عید بقرعید واجب ہے. مگر واجب کے لیے مارا ماری ہے, واجب کے لیے صاحب کمیٹی کی تشکیل دی جا رہی ہے, واجب کے لیے صاحب لمبی اونچی ٹوپی پہن کے پہلی صف میں جگہ بنائی جا رہی ہے. اور جو اس سے بڑی نماز ہے نماز پنجگانہ, اس کے لیے نہ کوئی سرگرمی ہے, اس کے لیے نہ کوئی محنتیں ہیں, اس کے لیے نہ کوئی جدوجہد ہے, اس کے لیے نہ کوئی شوق ہے, نہ اس کے لیے کوئی دماغ میں کوئی اور صاحب زور چل رہا ہے. بس اتنا ہے, نفل کے لیے پاگل ہے لوگ, ٹوپی کے لیے پاگل ہیں صاحب, جھپا کے لیے پاگل ہے. بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی, مگر نماز فرض اعظم ہے. وہ سب مسئلہ بعد میں ہے کہ ٹوپی کب پہنی جائے گی, کب کیسے پہنی جائے گی, یہاں بٹن لگایا جائے گا, یہاں کلائی کھولی جائے گی. نماز ہی نہیں ہے, کلائی کا مسئلہ بتایا جا رہا ہے. سب سے فرسٹ نماز کپڑا نہیں تو ننگے نماز پڑھو, نماز پڑھو, ننگے نماز پڑھو. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ نہیں سکتا ہے تو لیٹ کے پڑھو, لیٹ نہیں سکتا ہے تو اشارے سے پڑھو. مگر نماز پڑھنا فرض ہے, نماز پڑھنا فرض ہے, نماز پڑھنا ہوگا. کپڑا نہیں ہے, ننگے پڑھو, گڈھا کھود کے پڑھو, اپنے گھر کے اندر پڑھو, مسجد میں جاؤ اپنے گھر کے اندر پڑھو, مگر نماز پڑھو. نماز فرض ہے. اب فرض ہے اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں. اب صاحب چلے ہیں, صاحب ٹوپی کرنا ہے, ایسے پہننا ہے, ویسے پہننا, پہلے فرض ادا کر. ننگے سر بھی کوئی نماز پڑھے, نماز ہو جائے گی. البتہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو جو نماز کا حسن ہے, جو نماز کی خوبصورتی ہے, فرائض و واجبات اپنی جگہ ہیں, لیکن جو مسنون طریقے ہیں تب نہ وہ بندہ کھوجے گا آگے. پہلے روٹی چاول تو آ جائے, اس کے بعد میں سلاد اور پاپڑ کا خیال کیا جائے گا, تب اس کے بعد سمجھا جائے گا کہ پگڑی پہننے پر نماز کی کتنی فضیلتیں ہیں, پگڑی پہننے کے بعد نماز کا کیا ثواب ہے. نماز ہی نہیں ہے, اب پگڑی پہن کے نماز کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں. یہاں نماز پڑھے بندہ پہلے بتا دے لوگوں سے, کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے. جوان ہونے کے بعد مرد, عورت, دیہاتی, شہری, سب پر سب سے بڑا فرض ہے نماز. قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. درگاہوں کی حاضری کا یہ سوال نہیں ہوگا, بتاشا پہ فاتحے کا یہ سوال نہیں ہوگا, پنڈوا شریف اسد اللہ پور جانے کا یہ سوال نہیں ہوگا. یہ اچھا کام ہے, جانا ہے, فاتحہ پڑھنی ہے, دعا کی قبولیت کی جگہ ہے, دعا قبول ہوتی ہے, لیکن قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم بغداد کیوں نہیں گئے, اجمیر کیوں نہیں گئے, تم مدینہ شریف کیوں نہیں گئے. سوال اگر حج فرض ہے تو حج کا فرض کا سوال ہوگا, لیکن یہ سوال نہ ہوگا کہ تم اجمیر کیوں نہیں گئے, تم بغداد کیوں نہیں گئے. ہاں اللہ پیسہ دے تو جاؤ, ہر مہینے کی 6 اجمیر میں کرو, اللہ پیسہ دے تو ہر مہینے کی 11 بغداد میں کرو. پاکستان میں پیر صاحب ہیں جو اپنے 100 مریدوں کے ساتھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو وہ بغداد شریف جاتے ہیں, مگر جانا فرض نہیں, وہ جاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, غوث پاک کے عاشق ہے, وہ جائیں, بغداد ہی میں گھر بنا لیں, روزانہ فجر سب 5 نمازیں غوث پاک کی مسجد میں ادا کریں, ہر نماز کے بعد غوث پاک کے مزار پہ فاتحہ پڑھیں, کوئی گناہ نہیں, بہت اچھا سپیریئر کام ہے وہ. اگر دل کے اخلاص کے ساتھ اگر پڑھیں گے, کتب ولی ابدال سب بن جائیں گے, اللہ تعالیٰ اس پر ولایت کی نعمتیں عطا فرمائے گا, وہ کرے. مگر یہ فرض نہیں ہے کہ سوال ہو قیامت کے دن کہ تم بغداد کیوں نہیں گئے, تم اجمیر کیوں نہیں گئے, تم بریلی کیوں نہیں گئے, تم پنڈوا شریف کیوں نہیں گئے, تم ہر جمعرات کو فاتحہ کیوں نہیں دلایا. یہ سوال نہیں ہوگا.
ہماری ماں بہن بیٹیاں رجب کا روزہ، شعبان کے روزہ، پہلی تاریخ کا روزہ، 27 رجب کا روزہ، 15 رجب کا روزہ. اب صاحب شوہر بولتا ہے میری بیوی تو صاحب روزہ رکھ رہی ہے، ہم نہیں رکھتے مگر وہ رکھتی ہے. حضرت ہماری بیوی بڑی زبردست ہے، وہ تو رجب میں 5 روزے رکھتی ہے، شعبان کے مہینے میں 10 روزے رکھتی ہے. 50 رکھو. اب وہ تو بھوکی رہنے کے لیے پیدا بھوکی رہتی ہے. وہ صبح سویرے اٹھی ہے، سارا کام کر کے ناشتہ کھاتی ہے وہ 12 بجے، وہ دوپہر کھانا کھاتی ہے 5 بجے، رات کا کھانا کھاتی ہے 10 11 12 بجے. تو اب صاحب اس کو بھوکے رہنے کی بیماری ہے. اب روزہ اب بھوکا تو رہنا ہی ہے، چلو ایسے نہ ویسے نیت کر لیا، روزے کی روزہ رکھ لیا، اب نفل روزہ رکھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی عبادت گزار ہے، بہت بڑی عبادت گزار ہے. وہ ہر حال میں نماز پڑھے. جن دنوں میں نماز فرض نہیں ہے ان دنوں میں بھی نماز کی پابندی کرنے کے لیے وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے 500 بار درود پڑھ لے تاکہ نماز کی عادت لگی رہے. اور جن دنوں میں نماز فرض ہے، ایسا نہیں کہ پاک ہوئی رات میں تو اب وہ نہائیں گی 3 بجے، اس بیچ میں فجر چلی جائے، ظہر چلی جائے، نہیں نہیں، اس کو حساب کرنا ہوگا. پہلے زمانے کی خواتین وہ چراغ کی روشنی میں وہ اپنے کپڑے دیکھتی تھی کہ کفون بند ہوا کہ نہیں ہوا، پھر فجر سے پہلے نہا دھو کر نماز فجر وہ ادا کرتی تھی. وہ چراغ جلا کے دیکھتی تھی کہیں ولد بند ہوا کہ نہیں ہوا. وہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، قیامت کے دن کھڑا ہونے کا ڈر ہوگا، وہ سب کچھ کرے گا. اب جہاں مطلب معلوم ہی نہیں، نفل روزہ ہے، رمضان کا فرض روزہ جو چھوٹا تھا 10 روزہ باری کے دنوں کا، اس کو عید کے بعد اس کو روزہ رکھنا فرض ہے مگر وہ رکھی نہیں. 25 سال سے روزہ رکھتی آ رہی ہے اور رمضان کے دن کی قضا روزہ رکھ نہیں رہی. اور پھر وہ رجب کا روزہ، رجب کے روزے کا سوال نہیں ہوگا، شعبان کے روزے کا سوال نہیں ہوگا، چاہے رکھو یا نہ رکھو. عادتاً کوئی نہیں، فضیلت ہے اشراق اور چاشت کی، مگر سوال نہیں ہوگا، سوال ہوگا فجر کا. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی مسجد میں بیٹھا رہے، اس کے بعد 20 منٹ کے بعد سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت پڑھے، ایک حج ایک عمرہ کا ثواب لے کے وہ آئے گا. مگر یہ فرض نہیں ہے. مگر فجر کی 2 رکعت نماز یہ فرض ہے. یہ چاشت اشراق کا ثواب ہے، حج اور عمرہ کا، اس سے بڑا ثواب ہے نماز فجر کا. چاشت کی نماز غریبی کا علاج ہے مگر یہ فرض نہیں ہے. اگر بندے کے پاس ٹائم ہے اشراق پڑھے، چاشت پڑھے. چاشت کی فضیلت یہ ہے کہ جسم کے سارے پارٹس کا شکرانہ ہے وہ نماز، اور غریبی کا بہترین علاج ہے چاشت کی نماز، مگر فرض نہیں ہے. مولانا کو دیکھتے ہوں گے وہ نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ بچوں کو پڑھانا یا چاشت پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے. ہمارا ایک آدمی ہے وہ نماز شروع کیا ابھی 70 سال کی عمر میں، اور 70 سال میں عمر نماز شروع کیا ہے تو نماز فرض ہوئی تھی 15 سال میں. تو ان کو تو ساری نمازوں کو حساب لگا کر کے اس قضا نماز کو ادا کرنا چاہیے، کیونکہ نماز ذمے سے ساقط ہی نہیں ہوگی جب تک کہ پچھلی ساری نمازوں کو وہ ادا نہ کرے. نماز اس کے ذمے برقرار رہے، چاہے 50 حج کر لیں یا 50 عمرہ کر لیں، جتنی نمازیں اس کے ذمے فرض ہیں اس کو تو ادا کرنا پڑے گا، بطور قضا ادا کرنا ہی پڑے گا. تو اب ان کو تو 50 سال کی عمر میں وہ نماز شروع کیا ہے، 15 سال مائنس کر دیں، 35 سال کی نماز اس کے ذمے قضا ہے. اس کو بارے میں وہ نہیں سوچتا ہے. وہ کیا بول رہا تھا، مولوی لوگ مغرب کے بعد وہ نفل نہیں پڑھتا ہے، یہ نفل نہیں پڑھتا، سنت پڑھا نکل گیا. اس کو 35 سال کی نماز اس کے ذمے قضا ہے. اس قضا نماز پہ نظر نہیں ہے. نظر کس پہ ہے کہ مولوی لوگ مغرب کے بعد نفل نہیں پڑھتا ہے، یہ پورا مقدور رکعت پڑھا اور چلا گیا. اس کو کیا خبر جب نفل ہے، نفل کا مطلب ایڈیشنل نماز، نہ پڑھا ثواب، نہیں پڑھا کوئی گناہ نہیں. معلوم ہے ثواب بہت ہے 2 رکعت نفل پڑھنے کا، لیکن مولوی لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ رات میں تھوڑی دیر بچوں کو پڑھا دینا یا خود مطالعہ کر لینا پوری رات جاگ کر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. پوری رات جاگ کر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے. یہ 35 سال کا بے نمازی بڑھاپے میں مرتے ہوئے نماز پڑھنے گیا ہے، اب وہ بھی مولوی صاحب کی غیبت کے پیچھے لگا ہوا ہے، ان کے نفل کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور اپنے 35 سال کی نماز قضا ہے اس کے بارے میں سے سوچنا چاہیے، اس کے بارے میں رونا چاہیے، ان نمازوں کو ادا کرنے کی شروعات کر دینی چاہیے. چونکہ آیا ہے کتاب میں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے کہ جو حساب لگا لے کہ 35 سال 30 سال کی نماز قضا ہوئی، اب وہ توبہ کر کے اس ساری قضا نمازوں کو ادا کرنے کا کے لیے شروع کر دے. تو اب اگر 35 سال تک روزانہ ایک نماز الگ سے پڑھتا رہا تو 35 سال کی نماز ادا ہو گئی. اگر روزانہ فجر کے ٹائم سے فجر سے پہلے دو فجر پڑھ لیا تو 2 دن کی نماز ادا ہو گئی. اگر روزانہ 5 پڑھ لیا تو 5 دن کی نماز ادا ہو گئی. اس طریقے سے 1 سال پڑھتا رہا تو 5 سال کی نماز ادا ہو گئی. اگر وہ ادا کرنے کا ٹھان لیا، اس کے بعد شروع کر دیا، 5 دن کے بعد مر گیا، تو فرماتے ہیں بزرگان دین فقہائے کرام
کہ چونکہ نیت تھی کہ جتنی نماز میری قضا ہوئی ہے سب کو میں ادا کروں گا اور وہ ادا کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے خدا کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف فرما دے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی نفل کے لیے لالائیت ہے، فرض چھوڑے ہوا ہے، ماں بہن بیٹیوں کے لیے رمضان کا روزہ فرض ہے، رجب میں رکھے نہ رکھے وہ نفل ہے، یہ رکھے، اور ان دنوں میں جو ماہانہ باری کے دن ایام ہوتے ہیں ان دنوں کا روزہ قضا کا حساب لگائے، پھر رمضان کے بعد فوری عید کے بعد اس قضا روزے کو وہ ادا کرے۔ کوئی اگلا روزہ قبول نہ ہوگا جب تک کہ پچھلا فرض روزے کی وہ قضا نہ کر لے۔ نماز پڑھنا فرض اعظم ہے اور نفل نفل ہے، فرض فرض ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ جو نماز کا جواب دینے میں کامیاب ہوا فقد افلح وانجح۔ چونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ پریشر نماز پہ نہیں ہوتا ہے، یہ ہر ماں باپ کو آدیش ہوا ہے، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین۔ حضور فرماتے ہیں کہ بچوں کو حکم دے نماز کا جب اس کی عمر 7 سال ہو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اس پہ اس کو مارو، جب اس کی عمر 10 سال ہو نماز نہ پڑھے اس کو مارو، اس پر مار کے نمازی بنا دو، جبکہ 7 سال میں نماز فرض ہوتی نہیں ہے۔ مگر بچوں کو نماز کی عادت لگانے کے لیے آقا علیہ السلام نے کہا کہ بچوں کو نماز کا حکم دے جب بچے کی 7 سال عمر ہو۔ 10 سال میں بھی نماز فرض ہوتی نہیں ہے، چونکہ 10 سال میں اگر بچہ محتلم ہو گیا یا عورتوں کو ماہانہ خون آ گیا تو جوان ہو جاتی ہیں، لیکن عام طور پر 10 سال کے بعد ہی اس طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ مگر 10 سال میں حضور نے کیا فرمایا، اگر بچہ نماز نہ پڑھا اب تک اس کو مار کے نمازی بنا۔ نماز فرض ہوگی 15 سال میں، مگر 10 سال میں مار کے نمازی بنا دے۔ جو ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت اس حدیث کے مطابق نہیں کرتے ہیں ان کا بچہ 80 سال کی عمر میں بھی نماز کا پابند نہیں ہو پاتا ہے۔ فجر پڑھا، ظہر چھوڑا، ظہر پڑھا، عشاء چھوڑا، وہ سوچتا ہے کہ ایسے ہی کام چل جائے گا۔ اور جو ماں باپ بچپن میں اپنے بچوں کو مار کے نماز کا عادی بنا دیا اور وہ بچہ عادی ہو گیا تو پھر وہ سارے کام سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ کام وہ نماز کو سمجھے گا۔ اسے شادی بیاہ نکاح عقیقہ ختنہ ولیمہ جنازہ سب بعد میں ہوگا، پہلے فرض نماز ادا کیا جائے گا۔ اللہ کے سلیکٹڈ بندے جو ہوتے ہیں وہ فرض کو پہلے ادا کرتے ہیں، نوافل کو بعد میں ادا کرتے ہیں۔ بیٹے کی بارات نکلے مگر نماز معاف نہیں ہے، چاہے بیٹی کا جنازہ نکلے نماز معاف نہیں ہے، چاہے گھر میں 5 بچوں کی موت ہو جائے مگر نماز معاف نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے بزرگان دین نے کی، جس طرح اولیاء صالحین نے کی، جس طرح صحابہ کرام نے اپنی زندگی گزار کے بتا دیا کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے، ان بزرگوں کا چرچا ہونا چاہیے تاکہ نماز کا شوق پیدا ہو۔ ان بزرگوں کی زندگی بیان کرے تاکہ ہمارے بال بچوں کے دماغ میں تقویٰ کا احساس پیدا ہو جائے۔ یہاں تو ناچنے والے گانے والے کا چرچا رات دن ہوتا ہے، اس لیے ہمارے بچے ناچنے گانے والے ہو گئے۔ وہ سمجھ لیا کہ جمعہ کے دن نماز پڑھ لیں 2 رکعت اسی سے کلیان ہو جائے گا، یا عید بقرعید پڑھ لیں اسی سے بھلا ہو جائے گا، یا 10 روپے کا بتاشا لے کے چلے جائیں پنڈوا شریف اور 10 کروڑ کی مراد وہاں سے مانگ کے لے آئے۔ بتاشا ہے 10 روپے کا، شکر پالا ہے 10 روپے کا، اور مراد ہے سامنے 10 کروڑ کا پلاٹ خریدنا ہے۔ بابا وہ پلاٹ ہم کو دے دیجیے، 10 روپے کا بتاشا، اور تمنا کتنی ہے 10 کروڑ روپے کے پلاٹ خریدنے کی۔ مسجد جانا پہلے ضروری ہے، درگاہوں پہ بعد میں جانا ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ درگاہوں پہ جانا حرام ہے وہ بھی مس گئے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ، لاکھوں باتیں، لاکھوں رائے، لاکھوں سمجھ، کس کس کی بات مانیں گے آپ؟ پاگل ہو جائیں گے۔ بزرگوں کی بات مانیں اور اولیاء صالحین کی بات مانیں، اس لیے پاگل پن ہونے سے کے مرض سے آپ بچ جائیں گے۔ اگر موبائل دیکھتے رہے، سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے تو پھر تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ جو درود نہیں پڑھے گا وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے گا، جو تلاوت نہیں کرے گا وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے گا، جو بہار شریعت کا مطالعہ نہیں کرے گا، نماز کے احکام اور ان کو نہیں جانے گا، اصول اور ضوابط کو، وہ سوشل میڈیا پہ لگا رہے گا۔ میں نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا بنارس میں کہ حضور پان کیوں نہیں کھاتے آپ؟ کہا مولانا جتنی دیر پان چباؤں گا اتنی دیر میں 10 بار درود پڑھ لوں گا، 10 بار درود پڑھ لوں گا۔ یہ ہے اعلیٰ قسم کے سوچ۔ اور جو درود نہیں پڑھنا ہے وہ 24 گھنٹے پان چبائے گا، وہ 24 گھنٹے گٹکا چبائے گا، اور اس کو
कोई उस पर मलाल भी नहीं होगा। जन्नती जन्नत में पहुंच जाएगा, वहां कोई रंज नहीं है। अलबत्ता जन्नती को एक एहसास होगा, जो दुनिया में मैंने फजूल कामों में टाइम लगाया है, काश वो टाइम इबादत में लगा दिए होते तो आज हमारा मर्तबा और बुलंद हो गया होता। एक एहसास आएगा। बस उसके बाद चूंकि जन्नत में न रंज है न गम है, मगर जो वक्त बर्बाद हुआ उसके ताल्लुक से एक एहसास वहां पैदा होगा। वक्त बर्बाद है, 24 घंटे रजनीगंधा में और गुटखा में लगे हैं, मोबाइल में 24 घंटे लगे हैं, न तिलावत न दुरूद न दुआ, न जो फर्ज पहले मुकद्दम है। तो जो लोग ये कहते हैं कि फातिहा मिलाद करना हराम है, वो भी मिसगाइड है। हजारों लोग, लाखों लोग, लाखों बातें। 2-4 दिन पहले एक बच्चा कर्नाटक से फोन किया कि हमको लगता है कि सुन्नियत छोड़ दें। मैंने कहा क्यों? कहा बेपनाह इंतशार है सुन्नियों में, ये मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है, वो मौलाना कुछ बोलता है। मैंने कहा तुम पर सब मौलाना का बयान सुनना फर्ज है क्या? तुम मोबाइल में चला के पाकिस्तान का फला बोला, चिला बोला, इंडिया का फला बोला, ये सब का सुनना जरूरी है क्या? तुम पर नमाज फर्ज है। करते क्या हो? तो अदरक के खेत में काम करते हैं, तो अदरक के खेत में काम करता है और तुम बयान सुनता रहेगा। पाकिस्तान के 10 मुल्ला की, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर डॉक्टर की सुनेगा, दिमाग खराब होगा, कोई सुनेगा। तो तुम तो कभी हिंदू की सुनेगा, सिख की सुनेगा, जैन की सुनेगा, पारसी की सुनेगा। तो सोशल मीडिया में सब चिल्लाता है, बोलता हमारा धर्म अच्छा, वो पागल, हमारा मजहब अच्छा, वो पागल, हमारा मजहब अच्छा, वो पागल। जो जिंदगी में एक दिन पाक नहीं रहा, पेशाब करता रहा कपड़े में, पेशाब पीता रहा जानवरों का, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो सांप चुचंदर बंदर को खुदा कहता रहा, वो भी बोलता हमसे अच्छा कोई नहीं है। जो आग के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है, वो को कहता है हमसे अच्छा कोई मजहब नहीं है। दुनिया में जितनी जबानें हैं उतनी बातें, किस किस की मानेगा? पागल हो जाएगा। इसलिए मत मान कि सबकी। कौन बोलता तुमको मोबाइल चलाने के लिए? नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से राब्ता रख, रोजाना 5 मिनट उनके पास बैठ, जुमा का उनका वाज सुन, नमाजों की पाबंदी कर, हलाल रोजी खेत से हासिल कर, नमाज पंजगाना पढ़। बाकी दिन की बातें जुमा के दिन तेरी मस्जिद का इमाम सुना देता है, उसको सुन। उसके बाद जो टाइम में मोबाइल चलाएगा, उतने टाइम में तू 100 बार दुरूद पढ़ ले, 100 बार कलमा शरीफ पढ़ ले, तेरा दीन ईमान बचेगा। मरेगा तो जन्नत चला जाएगा, वरना मुंह देखेगा दूसरों का तो दिमाग परेशान हो जाएगा, शक पैदा होगा। कभी मजहब के बारे में, कभी कुरान के बारे में, कभी खुदा के बारे में, कभी रसूल के बारे में। ये हर तरफ तो दुश्मन खड़े हैं। मगरबी तहजीब अलग खड़ी है, तुम्हारे लुच्चे लफंगे गुटखाखोर शराबी दोस्त तुझको सूफी और तुझको अहमद कह के तुझको नमाज छोड़ाने पे तुले हैं। तेरी दुनियादार मां जवानी में वो कहती है कि तू जवानी में बूढ़ा हो गया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया, कौन तुझको बेटी देगा? आखिर जमाने में तबाही होगी आदमी की मां के हाथों, मां की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, मां बाप की बर्बादी होगी औलाद के हाथों, औलाद की तबाही होगी मां बाप के हाथों, दोस्त की बर्बादी दोस्त के हाथों, पड़ोसी की तबाही पड़ोसी के हाथों। जब सारे तेरे दुश्मन सब जहन्नम ले जाना चाहते हैं, मीडिया वाला जहन्नम ले जाना चाह रहा है, तुम्हारे पड़ोस के लुच्चे लफंगे दोस्त सब तुमको नमाज छोड़वा के अपने जैसे रंग में जहन्नमी बनाना चाहते हैं। इतने सारे दुश्मनों के बीच में एक तरफ शैतानी वसवसा, एक तरफ दुनिया जमा करने की हवस, एक तरफ साथ म्यूजिक, सोशल मीडिया, फिल्म, एक तरफ नाच गाने बजाने, बेपर्दा औरतों का घूमना फिरना। बंद कमरे में 10 घंटा तक दुरूद पढ़ते रहो और कमरे से बाहर निकलो, एक अधनंगी नीम पढ़ाना लड़की जींस और टी शर्ट पहन के जा रही है, नफ्स तो है, आंख बहक गई, निगाहें उस पर पड़ गई, 15 घंटे की लज्जतें वहां धूमिल हो जाती है जब बंदा की नजर उस पर पड़ती है। और कहते हैं कि साहब 1070 मरतबा तौबा बंदे की टूट जाती है निगाहें जब आवारा हो जाती है। इस निगाहों की हिफाजत, रास्ते से चले तो निगाहें नीची रहे, आंख बंद करके रहे, आंख बंद करके निगाहें नीची करके चले, आंखें झुका के रखे। और ये जिसको देखने के ललक मर्दों के दिल में है, उसको अल्लाह ने कहा वक्तरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, यानी ए औरतों अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह भूख फिरती ना रहो जगह सड़कों और बाजारों में। तब तक करना फी बुयूतिकुन्ना, घरों में ठहरी रहो, घर में रहो। तेरे घर में रहना तुम समाज के लिए जरूरी है, समाज के तकद्दुस के लिए जरूरी है, वरना तुझ पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं। कभी सोचा तुमने जुमा की नमाज फर्ज नहीं है? क्यों? जुमा की नमाज के बदले में जोहर अपने घर के अंदर पढ़, पर्दे में रहना जुमा पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। ईद बकरीद की नमाज तुझ पर वाजिब नहीं है, क्यों? पर्दे में तेरा रहना ईद बकरीद पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलने से ज्यादा बेहतर है। तुझ पर जमात वाजिब
नहीं, जमात से नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा सवाब है। एक मर्द अकेले घर में पढ़े, बाजू में बाजू मस्जिद है, नमाज नहीं होगी, जमात से पढ़े 27 गुना सवाब, 27 गुना। औरतें तन्हा पढ़े, घर में पढ़े, जमात से ना पढ़े, जो सवाब मर्द को जमात से पढ़ने में मिलेगा वही सवाब औरतों को तन्हा घर में पढ़ने से मिल जाएगा। वो अपने घर के अंदर पढ़े, क्यों? अंदर रहना मस्जिद जाने से बेहतर है, तन्हा पढ़ना जमात में पढ़ने से बेहतर है, जुमा पढ़ने से बेहतर उनका ज़ोहर पढ़ना है, ईद बकरीद पढ़ने से बेहतर उनका घर में रहना है। ये पर्दे की वजह से जब जुमा, जमात, ईदैन इस पर फर्ज और वाजिब नहीं है, ये बता दें कि दरगाहों पे जाने का जवाब किसने दे दिया? और ये साहिर के बाजारात पे जाके सर छुमाने, सर टिकने का जवाब किसने दे दिया? वो तो कहिए कि आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतवे की धमक है जो आज मजारात पे कुछ भी थोड़ा सा एहतराम बचा हुआ है। आला हजरत ने कहा था कि औरतें जब घर से इरादा बनाती है मजार पे जाने का तो वापस आने तक फरिश्तों की लानत में रहती है। इस पर लानत बरसे, क्या रहमत होगी? जो लोग दरगाहों पे नहीं जाती है वह तुमसे ज्यादा अच्छी रहती है, तुमसे ज्यादा खुशहाल रहती है, उनके सर हबैल नहीं झूल, उनके सर के बाल नहीं झूलते हैं। ये अरबों की बेटियां बच्चियां जो पर्दे में रहती हैं, उनको कहां भूत प्रेत लगता है, उनके सर कहां झूलता है, उनके सारे बाल कहां खुलते हैं। और जितनी दरगाहों पे जाने वाली औरतों के बाल हैं खुले हुए और वहां साहब झूम झूम रही हैं, उसमें से 99% वह सब गरीब तबके से ताल्लुक रखती है। उनको सारी औरतें वहां पड़ी रहती है। वरना मालदार लोग अपने घर में किसी आमिल को बुला करके इलाज करवाएगा, न के जाके दरगाहों पे बिठा के अपनी बेटियों के सर के बाल खोलने का तमाशा वो सारे जाहिर को दिखलाएगा। अब जहां अंधविश्वास है, जहां जहालत है, वहां यही है कि वहां जाने से ऐसा हो गया, वहां जाने से ऐसा हो जाता है। शरीयत पर अमल कर, उसके बाद अगर तेरा बच्चा मर भी जाता है तो तू बदनसीब नहीं, तू खुशनसीब है कि घर में शरीयत की मुखालफत से तू बच गई, अल्लाह उसके बदले में जन्नत नसीब फरमाएगा। ऐसा नहीं है कि साहब 10 दरगाहों पे फिरती रहे। इसी पॉइंट को दिमाग में रख हमेशा। जब तुम पर जुमा फर्ज नहीं है, ईद बकरीद वाजिब नहीं है, जब जमात वाजिब नहीं है, 27 गुना सवाब मिलता है जमात से पढ़ने में, और तुमको तन्हा पड़े तो वह सवाब मिल जाएगा, फिर दरगाहों पे जाने का परमिशन किसने दे दिया? बाजार जाना है जरूरतन, शरीयत पर जरूरतन, जबकि कोई बाहर जाने वाला ना रहे, जरूरतन सर से लेके पांव तक वेल होकर, पर्दे में मलबूस होकर, ताकि किसी अजनबी की नजर चेहरे पे ना पड़े, अजनबी की नजर सर के बाल पे ना पड़े, अजनबी की नजर गर्दन और कांधे पे ना पड़े। 27 साल तक मदीना की वो खातून जिनकी शादी के चंद दिन हुए और शौहर सरहद इस्लाम पे चला गया इस्लाम बचाने के लिए, जवानी है, जवानी में शौहर चला गया जिहाद में, अब ये कैसी रहेगी वो औरत? जो कुंवारी रहती तो चलो ठीक है, लेकिन शादी का मजा चख चुकी है, शौहर के साथ रह चुकी है, अब उसके बाद शौहर जिहाद के लिए चला गया। लेकिन जहां नफ्स आवारा हो, जहां अल्लाह का डर न हो, वहां तो सब कुछ मुमकिन है, लेकिन जहां अल्लाह का डर है वहां नफ्स पे कंट्रोल है, जहां सब्र है, जहां शरीयत पर अमल है, जहां बुजुर्गान दीन, बुजुर्ग खवातीन की जिंदगी निगाहों के सामने है, वह जरूर गुनाहों से बच जाएगी और अल्लाह से जब दुआ करेगी तो अल्लाह ताला गुनाहों से बचाएगा। यहां तो बदन में लगी है 1% आग, यहां तो 10% उस आग को बढ़ाने वाले समाज में मुहर्रिकात मौजूद है। इसलिए कुंवारी 8 क्लास की लड़कियां वो जैसी की तैसी हो गई। अखबारात की जबानी 8 क्लास हाई स्कूल में पढ़ने वाली औरतें हामिला हो रही, या 9th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सबके गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर चला हुआ है। ऐसे में दुनिया में तो आग लगेगी, कभी तो सुनामी का तूफान आएगा, कभी तो कोरोना का अजाब आएगा, कभी तो समाज में नफरतों की आग लगेगी, करोड़ों कमाने के बाद दर्द की ठोकरें लोग खाएंगे, 1 दर्जन खतरनाक बीमारियों में उलझ जाएंगे, समाज जिंदगी से सुकून रुखसत हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सारी दुनिया अल्लाह की है और हम मनमाने ढंग से जिए और हम जो दुआ करें अल्लाह हमको दे दे। नहीं होता अल्लाह की इस दुनिया में। आया है किताबों में कि जिस कौम की औरतों के पाजेब की आवाज दूसरे मर्दों के कान में जाए, अल्लाह उस कौम के मर्दों की दुआ को रद्द कर देता है। जहां हराम खोरी हो, वो चाहे बंदा रोते रोते खून बहाने लगे, उसकी दुआ को रद्द कर देता है अल्लाह। दुआ कबूल होने के लिए हलाल ग़िज़ा शर्त है, दुआ कबूल होने के लिए औरतों का पर्दे में रहना जरूरी है। मदीने की खातून की शादी हुई, शादी के बाद शौहर सरहद पे चला गया, अब उनकी जवान बीवी घर में कैसे रहती है? 1 दिन 2 दिन नहीं, वहां शौहर 27 साल के बाद लौटता है। सोचा इस साल के बाद चले जाएं, आवाज आती इस्लाम बचाओ, फिर चले जाते सरहद पे, फिर सोचते अब 6 महीने के बाद घर जाओ, फिर आवाज आती इस्लाम बचाओ। क्योंकि जो ज्यादा बहादुर है उसकी जरूरत सरहद इस्लाम पे है। वो मुजाहिद 27 साल 1 साल 2 साल कर
کرتے کرتے 27 سال کے بعد جب مدینہ لوٹا ہے، 27 سال تک ایک جوان لڑکی کیسے اپنے آپ کو بچائی ہے کہ پڑوس کے مردوں کو بھنکنے لگی کہ اس گھر میں کون خاتون رہتی ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کے سر کے بال کیسے ہیں۔ جو بھی اللہ سے ڈرنا چاہتا ہے یا اللہ سے ڈرنا چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسی طرح کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے اسی طرح کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ جو نماز چھوڑنا چاہتا ہے، اسی طرح سے اس کے لیے سبب بن جاتا ہے۔ تو اب وہ خاتون چاہ رہی تھی کہ میں شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کو قابو میں رکھوں، کنٹرول میں رکھوں۔ اس کے لیے کہا ہے ساری انرجی انہوں نے عبادت میں لگا دی، تلاوت میں، کتابوں کے مطالعے میں۔ اور اللہ رب العزت نے جو ایک لڑکا ان کو عطا فرمایا، چونکہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ رہ کر کے وہ شوہر سرحد پہ گیا تھا، اب وہ امید سے ہو گئی تھی، اور پھر جب بچہ تولد ہوا 9 مہینے کے بعد، پھر اس بچے کی پرورش، اس کی تعلیم و تربیت کے پیچھے انہوں نے سارا مال لگا دیا اور ساری انرجی لگا دی۔ عبادت، ریاضت، بچوں کی بہترین تربیت، اسی میں ساری زندگی کے دن گزر گئے۔ نہ اجنبی مردوں کا خیال آیا، نہ کسی پیار محبت کے نام پہ آبرو کے تباہ کرنے کا خیال آیا۔ اور جہاں کبھی وسوسہ پیدا بھی ہوتا ہوگا تو اس وسوسے کو دبانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتی ہوں گی۔ عظیم آباد پٹنہ کی ایک عورت جوانی میں بیوہ ہو گئی، انہوں نے شادی کی بات لوگوں نے کی، انہوں نے شادی نہیں کی، کہا میں شادی نہیں کروں گی، انہوں نے شادی نہیں کی، مگر اللہ کا ڈر، سماج کی غیرت کا خیال، اپنی غیرت کا خیال، ماں باپ کی آبرو کا خیال اتنا رہا کہ وہ اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی۔ جب مرنے سے پہلے وصیت انہوں نے کی کہ اب تو میں مر رہی ہوں، میں بوڑھی ہو گئی، مگر میری وصیت کو نوٹ کر لینا میرے خاندان والوں، تمہاری جب بیٹیاں بیوہ ہو جائیں ان کو بیوہ مت چھوڑنا، ان کو شادی کرا دینا، میری مثال مت دینا کہ فلاں کی بیٹی جوانی میں بیوہ ہوئی، ساری زندگی شادی نہیں کری اور پھر عبادت میں زندگی کے دن گزار دیا، ذرہ برابر ان کے سفید کپڑے پر کوئی داغ نہیں لگا۔ خاندان، ماں باپ اور مرنے والے شوہر سب کی آبرو بچا کے وہ دنیا سے چلی گئی، مگر میری نصیحت سنو، تم نے مجھ کو کیسا پایا؟ کہا ہم نے آپ کو عفیفہ پاک دامن پایا، اپنے صبر کرنے والی، نگاہوں کی حفاظت کرنے والی، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی کروڑوں میں ایک پایا۔ کہا اب میری نصیحت سن لو، تم سے میں کہتا ہوں کہ جب بھی کسی کا شوہر مر جائے اس کو شادی کرا دینا، بغیر شوہر کے کسی خاتون کو مت رکھنا۔ انہوں نے کہا کہ میری مثال تم دو گے، لیکن جب میں رات کو تہجد کے لیے اٹھتی تھی اور جب کوئی شہر کوتوال اگر گلی میں وہ آواز لگاتا تھا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ میں گھر سے نکل جاؤں، اس کوتوال مرد سے میں لپٹ جاؤں، مگر اللہ کا ڈر، مصطفیٰ سے شرم و حیا، اپنے خاندان کی آبرو کا خیال کرتے ہوئے میں اپنے نفس پہ کنٹرول کر کے رہ گئی۔ اللہ سے میں دعا کرتی تھی، میں نماز پڑھتی تھی، میں تو رہ گئی، میں تو کنٹرول کر لیا، لیکن کوئی دوسری عورت نہیں کر پائے گی۔ اس لیے میری نصیحت نوٹ کر لو تم لوگ کہ جب بھی کسی لڑکی کا شوہر مر جائے اس کو بغیر شوہر کے مت رکھنا، اس کو شادی دلا دینا، چاہے زندگی کے جس پڑاؤ میں ہو۔ نہیں کہ 2 بچہ ہے اس کا منہ دیکھ کر کے رہ جائے گی، 2 بچہ ہے اس کا منہ دیکھ کے رہ جائے گی، یہاں تو 4 بچے کی ماں شوہر کی موجودگی میں فیکٹری میں کام کرنے والی نوکر کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ میری نگاہوں نے وہ تماشے دیکھے ہیں صاحب، ایک بہت اونچے پوش خاندان کی لڑکی، 3 بچے کی ماں، کروڑوں کی دولت، شوہر کا شاندار مکان، شاندار کار، لیکن سامنے ٹیلر ماسٹر کے پاس جا کے کپڑا بنوانے کی وجہ سے آنکھ چار ہوئی، محبت ہوئی، کروڑوں کا بنگلہ چھوڑ کر اپنے باپ دادا کی عزتوں کو مٹی میں ملا کر 3 خوبصورت چاند جیسے بچوں کو چھوڑ کر اس ٹیلر ماسٹر کے ساتھ وہ بھاگ گئی۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ کرنا فی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ۔ کیا کہا اللہ نے؟ پیدا کرنے والے رب نے، جس نے مرد عورت کو پیدا کیا ہے، اس رب نے مردوں کی ڈیوٹی، عورتوں کی ڈیوٹی کیا بتائی؟ اے عورتوں گھر میں ٹھہری رہو۔ جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرف بے پردہ آوارہ سڑکوں پہ مت پھرتی رہو۔ نہیں، مولانا دقیانوسی کی تعلیم دے رہا ہے، ٹریڈیشنسٹ ہے، مولانا پرانے خیال میں جی رہا ہے، ابھی ماڈرن ورلڈ ہے، اس ماڈرن دنیا میں عورت مرد سب ایک ہے، سب ترقی کرے، یہ وکاس سے الگ ہو رہا ہے۔ ایک تماچا چہرہ پہ مارے بدتمیز، کلکتہ کے آرجیکر میڈیکل کالج میں
क्या तमाशा हुआ सारी दुनिया ने देखा। वह सब पढ़े लिखे लोग थे, सब मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले थे, मेडिकल कॉलेज में एमडी करने वाली लड़कियां हैं, कॉलेज का प्रिंसिपल है। क्या कुछ तमाशा तहखाने में हो रहा है सारी दुनिया ने देखा। क्या कुछ उस लड़की के साथ हुआ जो एमबीबीएस कर चुकी थी, एमडी कर रही थी, क्या हुआ उसके साथ। बाप के सारे सपने चूर चूर हो गए, सारी तालीम चौपट हो गई, अपने जान से हाथ धो बैठी। फितरत से बगावत नहीं होगी कि सामने साथ अजनबी मर्द रहे, अजनबी औरत रहे, या दोनों अपने आप को बचा ले, नहीं होगा। तोहमत की जगहों पे खड़े होने से बचो, ऐसी जगह जाने से बचो जहां पांव के फिसलने का अंदेशा हो, वहां जाने से बचो। ये एहतियात के तौर पे उनको कहा गया कि पर्दे में रह, वरना बहुत सारे दरिंदे समाज में घूम रहे हैं। जब वो सारे दरिंदे चाहेंगे तुझको लूटना खसोटना, 10 दरिंदे हैं और एक खातून है खूबसूरत, वह 10 चाहते हैं इससे शादी करना या उसकी आबरू को लूटना, ऐसे में आबरू कैसे महफूज रहेगी। ऐसे में एक तरीका है कानून पर्दा इस्लाम का, घर में रहो। अगर जरूरतन घर से बाहर जाना पड़ा, सर से लेके पांव तक वेल्ड हो जाओ, ताकि लुच्चों लफंगों अवारों की नजर तुझ पे ना पड़े। अब तू काली कलोटी भूतनी है तो भी तेरा ऐब छुपा हुआ रहेगा चादर की वजह से। अब तू खूबसूरत हुस्न जमाल की देवी है तो तेरा हुस्न छुपा रहेगा इन घुंडों से, चादर की वजह से। इस्लाम के हर कानून में हिकमत पोशीदा है। आज बेपर्दगी जींस टी शर्ट के माहौल ने कॉलेज में ज़िना, यूनिवर्सिटी में ज़िना, शेल्टर होम में ज़िना, तहखाने में ज़िना, मेडिकल कॉलेज में ज़िना, यूनिवर्सिटीज में ज़िना, यहां तक कि आज क्लास के बच्चों में ज़िना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का माहौल। अब अगर आदमी बेहया हो जाए, वह ज़िना से शौक उसका बढ़ जाए और कहे नहीं सब चलता, जैसे गुटखा खैनी खाया उसी तरह गया, अपना काम कर लिया, अपना चल दिया, तो फिर उस बेहया दुनिया में आदमी का मर जाना बेहतर है। आका ने क्या फरमाया था, जब तेरे मालदार लोग बखील हो जाए, जब तेरा सारा काम औरतों के हाथ में चला जाए, वो उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तेरे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, तो फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा, आका फरमाते हैं तेरा मर जाना जिंदा रहने से ज्यादा बेहतर है। जमीन के पेट, जमीन का पेट जमीन की पीठ से बेहतर है। जहां जिना को लोगों ने फैशन बना दिया हो, शादी को बोझ बना लिया हो और लव करने को और साथ दूसरों के साथ मुंह काला करने को फैशन का हिस्सा बना लिया हो। आखिर क्या है ये? एक पाखाने का कीड़ा जब तक पाखाना ना खाए वह मर जाता है। अगर उसको सामने अतर मुश्क अंबर रख दे वह मर जाएगा। उसी तरह जिसकी आदत बचपन से बिगड़ गई हो, मर्द हो या औरत, उसी पाखाने के कीड़े की तरह, करोड़ अरबपति शौहर, खूबसूरत बच्चे, अरबों का मकान, फॉर्चूनर, कुछ अच्छा नहीं लगेगा जब तक कि पाखाने की कीड़े की तरह वो अपने चरवाहे से ज़िना न कर ले, अपने घर में काम करने वाले मर्द नौकर से मुंह काला न कर ले, और जब तक गली कुचे कूचे में छोकरे जो बेकार नाकारा किस्म के घूमते हैं उससे मुंह काला न कर ले, उस वक्त तक चैन नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा गया कि शुरू से जमीन मकान दुकान जरूरी नहीं है, अपने बच्चों की तरबियत जरूरी है। उसको इल्म सिखा दे, उसको अदब सिखा दे। लोगों ने कहा नहीं माल सब कुछ है, पढ़ने लिखने से क्या होता है, नौकरी नहीं मिलती है। अमेरिका के जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब वहां के लोगों ने कहा नहीं, मकान दुकान तो बच्चा बेच के खा जाएगा, अगर ड्रग्स और शराब का आदी हुआ तो सारे मकान को बेच के शराब पी लेगा। इसलिए डिसिप्लिन सिखाओ, अदब सिखाओ, मकसद हयात बताओ, हम पैदा हुए क्यों है, हमें करना क्या है, जीवन पद्धति सिखाओ, यानी डिसिप्लिन सिखाओ। तो जो बात आज यूरोप के लोग तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं, जो बात हिंदुस्तान के अकलमंद वाइज ये तबाही का तमाशा देखने के बात कर रहे हैं कि पढ़िए लिखिए अच्छा इंसान बनिए, चाहे पकोड़ा बेचिए, चाहे जूता चप्पल सिए, चाय की दुकान पे गिलास धोइए, मगर पढ़ने का मकसद नौकरी नहीं, एक अच्छा इंसान बनना है। भले और बुरे की तमीज सीखिए, पढ़ने का मकसद यह होता है ताकि आप सिविलाइज्ड बन जाए। जब बच्चे तबाह बर्बाद होने लगे तब उसको आज डिसिप्लिन नजर आया है, अदब नजर आया है, मॉरलिटी नजर आई है, अखलाक नजर आया है। मगर कुर्बान मुस्तफा जाने रहमत पे 1400 साल पहले मेरे आका ने फरमाया था, मा नहला वालिदुन वालदहु मिन नहलिन अफजला मिन अदबिन हसन। आका फरमाते हैं एक बाप अपनी औलाद को जितना भी गिफ्ट दे दे, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई गिफ्ट नहीं है, अच्छा अदब सिखाने से बेहतर कोई तोहफा नहीं है। दुनिया तबाही का तमाशा देखने के बाद वापस लौटेगी वहां
जहां हुजूर ने जो रास्ता दिखाया है। ये हिंदुस्तान के दो चार लुच्चे लफंगे जो मुस्तफा के खिलाफ बोलते हैं, ये क्या जाने मुस्तफा क्या है। डॉक्टर परनाज शाह से पूछे मुस्तफा क्या है, वो कहते ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी इफ ए मैन लाइक हिम वेयर टू एज्यूम द डिक्टेटरशिप ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड ही मस्ट सक्सीड इन सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। बर्नार्ड शाह, जिसकी किताबें दुनिया भर के सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं, सात समंदर पार पैदा होने वाला दुनिया का एक अजीम स्कॉलर, वो कहता है इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वह तो मानवता के रक्षक कहे जाते हैं, इंसानियत के मुहाफिज है। अगर दुनिया के लोग उनको अपना एक्सेप्टेड रहनुमा मान ले, उनके उसूल की रोशनी में जिंदगी गुजारे, जो दुनिया में आग लगी है ये आग बुझ जाएगी, अमन की जन्नत में दुनिया तब्दील हो जाएगी। यह कौन बोलता है? जो हिंदुस्तान के दो चार लोग उनके पांव की धूल के बराबर नहीं है। इतना बड़ा हाईली क्वालिफाइड आदमी, और उसी ने कहा था इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years इट इज इस्लाम। बर्नार्ड शाह ने कहा था अगर आने वाले 100 साल के अंदर कोई मजहब यूरोप बर्रे आजम में हुकूमती मजहब बनने वाला है तो वह मजहब इस्लाम बनने वाला है। यहां कहते हैं हमारा मुस्तकबिल खतरे में है, मगर यूरोप का वह पढ़ा लिखा हाई क्वालिटी का दानिश्वर कहता है हालात बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जब इल्म बढ़ेगा, सच्चाई की तलाश में लोग निकलेंगे, तो एक मजहब इस्लाम, एक रहनुमा पैगंबर आजम होंगे जो उनकी सच्चाई की तलाश की दवा बनेंगे, और फिर वो सच्चाई को ढूंढ कर वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होगा, और फिर ज़ाब्ता-ए मुस्तफा, यही इसी का ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होगा। और इसी को हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले, एक जमाना ऐसा आएगा कि ला यब्का अला ज़हरिल अर्द बैत मदरिया वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। हुजूर ने कहा था इस जमीन पर कोई कच्चा पक्का घर नहीं बचेगा मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। आप तो कहते हैं कि इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है, आप कल मरिएगा, अपने अंजाम को पहुंचेगा, कब्रिस्तान जाइएगा। बेशुमार लोग कोरोना के बाद मर गए, कब्रिस्तान चले गए, लेकिन इस्लाम है, मदरसा है, मस्जिद है, जलसा है, जुलूस है, सब कुछ चल रहा है। इससे ज्यादा टेंशन मत मुझे, इस्लाम का मुस्तकबिल खतरे में है। वो हमारे गांव समाज के लुच्चे लफंगे छोकरे जो कभी आलिम की ग़ीबत करते हैं चाय पान की दुकान पे, वो लुच्चे अपनी जबान से कहते हैं पता नहीं मुसलमानों का क्या होगा, आने वाला दिन इस्लाम का क्या होगा, पता नहीं क्या मजहब है। एक दिन मदरसा नहीं आया, एक दिन कुरान नहीं सीखा, एक हदीस नहीं सीखी, अब वो अपने दिमाग से हिंदुस्तान के माहौल, फिलिस्तीन के माहौल को देखा। क्या फिलिस्तीन को देखेगा तुम? 1 लाख लोग शहीद हुए, उससे पहले मालूम है तुम्हें कुरान पाक का कहता है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में 6 लाख फौज के साथ मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले, कौम जब्बारीन से जिहाद करने निकले। एक मुसलमान रईस यहूदियों ने, उन कौम जब्बारीन के लोगों ने, उन लोगों ने अपनी खूबसूरत बहू बेटी को छोड़ दिया जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में। मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत की वजह से अक्सर लोगों ने निगाह उठा के नहीं देखा, मगर एक मालदार रईस शख्स था, एक औरत को देखा, उससे नहीं रहा गया, उसको गोद में उठाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास गया और क्या कहा, हुजूर ये औरत हमारे लिए हलाल है या हराम? जनाब मूसा अलैहिस्सलाम पुरजलाल लहजे में के खबरदार, इसे हटाओ अपने से, तेरे लिए हराम है। मगर चूंकि भूत सवार हो चुका था, आज मतलबी आदमी उनके मतलब का फोन करेगा, मतलब का फतवा पूछेगा, फतवे को रिकॉर्ड करेगा, उसको सोशल मीडिया पे छोड़ेगा, मुसलमानों की इज्जतों को तार तार करेगा। जालिम, एक मुसलमान की इज्जत पे पर्दा डालने का कितना अजर है तुम्हें मालूम है? कयामत के दिन अल्लाह तेरी अयूब की पर्दा पोशी करेगा। मगर हक बात बोलने को उससे मत जोड़ना। हक बात बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि साहब एक मोमिन को रुस्वा करना, एक मोमिन को जहन्नम से बचाना, उसको बुराई से बचाना, उसको गलत काम से बचाना, ये रुस्वा नहीं करना होता है, बल्कि ये उनकी खैर खाही का एक नतीजा है कि ताकि ये जहन्नम न जाए। लेकिन वहां आदमी के बंद कमरे का कोई ऐब है जिसको कोई समाज नहीं जानता है, उस ऐब को यहां से जाके वहां बयान कर देना ये हराम है। ये चुगलखोरी, ये गीबत करना, एक मुसलमान की पीठ के पीछे उनका ऐब बयान करना, ये गीबत है। सर से लेकर पांव तक गीबत की कीचड़ में फंसा हुआ वो अमरे बिल मारूफ करने को बुरा कह रहा है। सर से लेकर पांव तक गीबत और झूठ और दूसरों के छुपे हुए ऐब को दूसरों के सामने बयान करके मजा ले लेके बयान करने वाला वो साहब अमरे बिल मारूफ को बुरा समझ रहा है। जरा आंख बंद
کر کے اپنے احوال اپنے اعمال کا جائزہ لے لے. امر بالمعروف کرنا، نیک بات کا حکم دینا، کسی کو برائی سے روکنا، یہ ذلیل کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کو عزت دینا، ان کو جہنم سے بچانا ہوتا ہے. البتہ رہی بات کہ امر بالمعروف کرتے ہوئے آدمی کا تیور کبھی بگڑتا ہے، کچھ جملے زبان سے نکل جاتے ہیں، اور جب ان کو احساس ہو جاتا ہے وہ رجوع کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد خاموش ہو جانا چاہیے. آدمی کو زیادہ سوشل میڈیا پہ ٹائم نہیں دینا چاہیے. اب ذرا غور سے سنیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے بزرگوں نے اپنی زندگی کے دن گزارے ہیں، ان لوگوں نے کیسی اپنی زندگی گزاری ہے، ان لوگوں نے کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے. بس وہ چیپٹر جو میں کھولا اس چیپٹر کو میں پورا کر دیتا ہوں. ابھی صاحب چوک چوراہے پہ بیان کرنے والا اسلام کے بارے میں تبصرہ کر رہا، جس کو اسلام کا الف تک معلوم نہیں. یہ نیتا بولتا ہے اسلام خطرے میں، صاحب دوسرے لوگ بولتے ہیں اسلام خطرے میں، بہت سارے ملا جی کہتے ہیں اسلام خطرے میں. اسلام خطرے میں کیسے اسلام خطرے میں؟ حضور نے فرمایا ہے لا يبقى على ظهر الارض بیت مزری ولا وطن الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. مصطفیٰ کی مانے کہ تمہاری مانے، ہمارا پیغمبر سچا. ہمارے پیغمبر نے کیا کہا؟ اس روئے زمین کا کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. کوئی کچا گھر نہیں بچے گا، کوئی پکا گھر نہیں بچے گا، ہر گھر میں اسلام داخل ہو کے رہے گا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ مشرک اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. تو جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو بندہ چاہے گا وہ نہیں ہوگا. اسلام کے بارے میں تبصرہ مت کیجیے، ساری دنیا اللہ چلاتا ہے. ہم جس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس اپنا مقصد حیات پر فوکس کیجیے. باقی دنیا چلانا یہ اللہ کا کام ہے، تو اللہ نے چلایا ہے. اب ذرا سنیے، جناب موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں کافر قوم کے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو نیم برہنہ بنا کے سجا کے دھجا کے چھوڑ دیا. کیوں؟ اس کو بلعام بن باورا نے جو تباہ و برباد ہوا، اس نے کہا تھا اگر ایک بھی آدمی زنا کر لیا تو 6 لاکھ فوج ہار جائے گی. یہ ٹھیک کام کر گیا اس کا. اس نے اپنی خوبصورت بیٹوں کو سجا کے جب موسیٰ علیہ السلام کی فوج شہر میں داخل ہوئی بھیج دیا. ایک رئیس مالدار اٹھایا، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا فوراً اس کو الگ کر دیا اپنے سے. اب الگ کر دیا، مگر چونکہ شہوت کا بھوت سوار ہو چکا تھا اس لیے وہ بندہ اپنے خیمے میں لے گیا، اس کے ساتھ منہ کالا کیا. منہ کالا کرنا تھا کہ اللہ کا عذاب پھوٹ پڑا. ایسا عذاب پھوٹا کہ 1 گھنٹے کے اندر اندر 70,000 لوگ طاعون کے مرض میں مر گئے. 1 گھنٹے کے اندر 70,000 لوگ طاعون کے مرض میں مر گئے 1 گھنٹے کے اندر میں. جب موسیٰ علیہ السلام کے مشرک کو معلوم ہوا، انہوں ایڈوائزر کو وہ آیا، ان دونوں کو آگ لگا دی، جس نے زنا کیا تھا اور جس کے ساتھ زنا کیا گیا تھا، ان دونوں کو آگ لگا دی تھی. عذاب تھما، مگر عذاب تھمتے تھمتے 70,000 لوگ مر چکے تھے. طاعون کے مرض میں گلٹی نکلتی تھی، شدید درد، فوری مر جاتے. 70,000 لوگ مر چکے. جناب موسیٰ علیہ السلام ناراض ہو کے وہاں سے نکل گئے. 6 لاکھ فوج تتر بتر ہو گئی اور شکست سے دوچار ہو گئی. فوج واپس ہوئی. 6 لاکھ لوگ تھے، معمولی فوج نہیں تھی. ایک بندہ نے زنا کیا، ساری فوج شکست سے دوچار ہو گئی. 70,000 لوگ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے. بس منہ میں آیا بک دیا. ایک قطرہ ناپاک سے پیدا ہونے والا، 2 kg پیٹ میں ہمیشہ پاخانہ پالنے والا، یہ اپنے من کی باتیں کر رہا ہے، فلمی اسٹائل کی باتیں کر رہا ہے. قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے، حدیث جو کہتی ہے وہ سچ ہے، خدا جو کہتا ہے وہ سچ ہے، حدیث مصطفیٰ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، اور خدا رسول کی بات جو عالم کہتے وہ سچ ہے. نیتا کے پیچھے پاگل ہے. اسلام خطرے میں ہے، ڈرا کے ووٹ لیا، اپنی دولت جمع کی اور عیاشی کی. یہی سب ہوتا ہے. وہ اس نیتا اسلام کے نام پہ ووٹ لے گا جو اسلام کا کام کرے گا. چلانے سے کام نہیں ہوتا ہے. بہت سارے آئے، کروڑوں لوگ شہید ہو گئے. 8 کروڑ لوگ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار میں مارے گئے. 50 لاکھ سے زیادہ ان یہودیوں کو ہٹلر نے ذبح کیا ہے جرمنی میں. ایسے ایسے لوگ مارے گئے. اسلام کے نام پہ شہید ہونے والے لوگ بے شمار لوگ شہید ہوئے. بہت ساری جنگیں ہوئی. اور پھر یہ معمولی سی جنگ کیا، یہ جنگ بھی ایک فیوریبل جنگ. مرنا تو سب کو آئی، چاہے کوئی پخانہ روم میں مرے، چاہے کوئی لیٹرین روم میں مرے، چاہے ایکسیڈنٹ کر کے مرے، چاہے میدان جنگ میں شہید ہو کے مرے. مگر فلسطین کی عورتیں 70 سال سے مصیبت جھیل رہی ہے. وہ دھن یہ ہے وہ مائیں جو کبھی فلسطین چھوڑنے کا پلان نہیں بنایا. وہ بچہ پیدا کرتی ہیں اسی لیے تاکہ میرا بچہ مسجد اقصی کی آزادی کے نام پہ شہید ہو جائے. ان کا خون رنگ لائے گا. آج نہیں تو کل
یہودی پسپا ہوں گے، قبلہ اول آزاد ہوگا اور آزاد ہو کے رہے گا، آزادی کے قریب بالکل اب معاملہ پہنچ گیا ہے۔ یہ تو سال بھر 14 مہینے ہو گئے، 14 مہینے میں 50,000 لوگ، بچے عورتیں شہید ہوئی۔ وہ تو زمین شہادت کی ہے، شہادت کے لیے وہ لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ہم لوگ برگر کھانے، چومین کھانے، عشق بازی کرنے، گھر مکان کا مقابلہ کرنے، چائے کی دکان پہ چستی لے کے، سماج کا ڈکیت جو اپنی نوکرانی سے زنا کرتا ہے اس کی غیبت کوئی نہیں کرتا۔ جو بچہ، جو مولانا فجر سے لے کر کے عشاء تک نمازیں پنجگانہ پڑھنا، بچوں کو پڑھانا، انسان پیدا کرنا، ان کا جو پلان ہے ان کے خلاف، چائے کی دکان پہ، پان کی دکان پہ، سب صاحب وہ گاؤں کا رئیس زنا کر رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، وہ سود کھا رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، وہ جوا کھیل رہا ہے، کوئی بولنے والا نہیں، وہ عورتیں 2-4 مردوں کو زنا کی دعوت دیتی ہیں، کوئی اس کے خلاف بولنے والا نہیں ہے۔ سارا خلاف مسجد کے امام، تقریر کرنے والے مولانا، یہ مدرسہ، مسجد، خانقاہ، پیر صاحب، بس اس کے خلاف لے کے چائے کی دکان پہ بیٹھ گئے۔ یہ بھی غصہ بھی بڑا ان کا چالاک ہے، چونکہ ہم جیسے کمزور لوگ ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، اسی لیے ہم کمزوروں کی غیبت ہو رہی ہے۔ لیکن وہ مالدار جو زنا کرتا ہے، سود کھا کے دولت جمع کرتا ہے، وہ لنگر حسین کرے تو سارے لوگ دوڑ جاتے کھانے کے لیے، کوئی نہیں بولتا حرام مال کا لنگر قبول نہیں ہوگا، نہیں کھانے جاؤں گا۔ حرام مال سے بچوں بیٹے کا ولیمہ کرتا ہے، نہیں جاؤں گا، چونکہ ڈر ہے نا کہ جو مالدار ہے، باہوبلی ہے، ان کے 10 20 50 لوگ ہیں، اگر کوئی غیبت کیا تو 2-4 تماچا مارا جائے گا، اس کو بس 4 انچ چھوٹا بھی کر دیا جائے گا۔ اسی لیے ان کے خلاف وہ ڈر کے مارے نہیں غیبت کرتا، چپ چپ بولتا ہے۔ یہ مولوی صاحب بیچارہ کچھ تو بگاڑ نہیں پائے گا اس کا، اسی لیے صاحب پڑھے لکھے لوگ، ٹیچر کلاس کے لوگ سب دکان پہ بیٹھ کے مولوی صاحب کے خلاف، مدرسہ کے خلاف۔ اسی لیے آج مدرسہ مٹ رہا ہے، چونکہ جب ان کو اتنی بے عزت کی جائے گی تو کون اپنے بچوں کو عالم بنائے گا؟ علم دین کو جب سمان دیا جاتا ہے، جب ملا احمد جیون کو کا پاؤں چوما جاتا ہے، تب سارا ہندوستان تمنا کرتا ہے کہ میرا بیٹا عالم ہوتا تو میرے بیٹے کو عزت مل جاتی۔ آج جو مدرسہ اجڑا ہے اسی لیے اجڑا ہے کہ جیسی کی تیسی کرنا، اس کو بیٹی دینا ہے، ان کی غیبت کرنا ہے۔ یہ اگر بائک خرید لے تو حرام خوری کا الزام لگا دینا ہے، یہ اگر آلٹو خرید لے تقریر کر کے تو اس پر حرام خوری کا الزام کوئی سیٹ دیا ہوگا، یہ حج بھی کر لے تو پھر کوئی دوسرا آدمی حج کیا ہوگا یا زکات خیرات کے پیسے سے حج کیا ہوگا۔ دوسرا آدمی دھرم گرو کو سمان دیتا ہے، فارچونر پہ میرا دھرم گرو چلے، اس کا پاؤں چھوتا ہے، ان کا ہاتھ اپنے سر پہ لے کے آشیرواد لیتا ہے، جس کا کوئی مذہب نہیں، اس کا دھرم گرو فارچونر پہ آئے، ان کا پاؤں چوما جائے، اور جو سچا مذہب کا خدمت کرنے والا ہے اس کی جیسی کی تیسی میں نے کر دیا۔ ذرا غور سے سنیے، کام اسلام پڑھیں گے تو پھر موجودہ مصیبتوں سے گھبرائیں گے نہیں، یہ سب چلتا رہتا ہے، اسلام زندہ رہتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا کہتے ہیں؟